अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत, किस्त नंबर 6। राइटर धनक हाशमी। अब कैसा फील कर रही है मेरी प्रिंसेस? इब्तिहाज जैदी जो थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे और जब से आए थे हर 2 मिनट बाद हॉस्पिटल बेड पे लेटी रिजा से यही सवाल दोहराते। मैं ठीक हूँ डैड, आप प्लीज़ परेशान मत हो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट समेत उन्हें तसल्ली बख्श लहजे में कहा, तुम तीनों मेरे लिए अल्लाह की तरफ से दिया गया ख़ास तोहफा हो जिनकी मैं हिफाजत ही नहीं कर पाया। काश मैं आउट ऑफ सिटी ना होता तो शायद ये हादसा दरपेश ना आता। बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बाप का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सका। इब्तिहाज जैदी की आंखें गम और मलाल से बरसने लगी थी। डैड ये एक हादसा था जो मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए आप खुद को इल्ज़ाम मत दीजिए। क्योंकि दुख हो या खुशी, ये जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं उसमें उस इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि जो अज़ल से उसकी किस्मत में लिखा जा चुका हो उसे वही मिलता है, उसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं। और फिर आप ही तो कहते हैं कि बुरे वक्त को बुरा मत कहो, क्योंकि वो एक आजमाइश होती है और आजमाइश की मुद्दत कम हो या ज़्यादा उनका कट जाना तो तय है। तो फिर रंजो मलाल किस बात का? रिजा की बड़ी बड़ी बातें सुनकर इब्तिहाज जैदी उसकी जानिब हैरान को नज़रों से देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं डैड? उसने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर हैरत से इस्तफसार किया। देख रहा हूँ कि मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, शायद मुझसे भी बड़ी, क्योंकि इंसान को उम्र नहीं उसका सब्र व हौसला बड़ा होने का एहसास देता है। उन्होंने फ़ख्र से आगे बढ़कर उसकी पेशानी पे मान भरा बोसा दिया। डैड ये क्या बात हुई भला? सारा प्यार उस चुड़ैल के लिए, तो फिर हमें क्या मिलेगा? और हम जो सिलिकॉन के साथ घर से कुछ ज़रूरी सामान और खाना वगैरह लेने गया था, उसने आते साथ ही शिकायती अंदाज में दोनों बाप बेटी की जानिब देखते हुए कहा, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? रिजा ने उसने मसनूई खुरी से नवाजा। हाँ हो रही है, और क्यों ना हो भाई, हम दोनों मासूमों की तो कोई वैल्यू ही नहीं, और हमने अपनी आंखों से नाउमड़ आने वाले आंसू पोंछे थे। बस करो ड्रामेबाज, अभी अभी तो मेरी प्रिंसेस को होश आया है, उसे ठीक हो लेने दो, फिर अपनी ये मस्तियाँ जारी रखना। लेकिन फिलहाल उसे आराम की ज़रूरत है। इब्तिहाज जैदी ने मसनूई खफगी से कहा, जिस पर वो मुंह बनाकर रह गया। अच्छा सिलिकॉन किधर? इब्तिहाज जैदी ने उसे अकेला देखकर कहा। डर वो घर पर है, रिजा के लिए सूप बना रही थी और हमारे लिए खाना। उसे थोड़ा टाइम भी लग सकता था और मुझे लगा कि यहाँ मेरी ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं आ गया। वो जब खाना रेडी कर लेगी उसे ले आऊँगा। वो हॉस्पिटल बेड से ज़रा फासले पर रखे काउच पर बैठता हुआ बोला। अरहम मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें सिलिकॉन को अकेला वहाँ छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं थी। इब्तिहाज जैदी कुछ बरहमी से गोया हुए। सॉरी डैड, मुझे लगा कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पर हूँ। तुम फ़ौरन सिलिकॉन के पास जाओ, अकेली है। इब्तिहाज जैदी उसकी बात बीच में ही काटते फिक्रमंदी से गोया हुए। अच्छा डैड, आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं अभी घर जाता हूँ, रिलैक्स। वो उन्हें परेशान देकर तशफ़ी बख्श अंदाज में कहता अचलत में वहाँ से निकला। डैड सिलिकॉन ठीक तो होगी ना? रिजा के चेहरे पर फिक्र की परछाइयाँ लहराई। हाँ प्रिंसेस, वो ठीक होगी, आप परेशान मत हो। अभी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं और इस कंडीशन में परेशानी आपके लिए बुरी साबित हो सकती है। आप खुद को रिलैक्स करो। वो बमुश्किल अपनी परेशानी छुपाते उसे दिलासा देते हुए बोले, जिस पर वो खामोशी से सर हिला गई। आला तर्ज का हॉल नुमा कमरा, जिसकी छत और फर्श से लेकर फर्नीचर तक तकरीबन हर चीज़ ही ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन में थी। बेड से ज़रा फासले पर रखी रिवॉल्विंग चेयर पे विराजमान वो ब्लू टी शर्ट के नीचे वाइट शॉर्ट्स में मलबूस सिगरेट के गहरे कश लेता, चेहरे पर हद दर्जे संजीदगी लिए सिगरेट का धुआं उड़ाता किसी गहरी सोच में गुम दिखाई दिया। फिर चंद ही पलों में उसे सामने पड़े टेबल पे रखा अपना फ़ोन उठाते कॉल लॉग से किसी का नंबर डायल किया, जो दूसरी ही बेल पर उठा लिया गया। शाकिर, आज जिस लड़की को गोली लगी थी, मुझे उसका कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड चाहिए, उसने हुक्म सादिर करते लहजे में कहते उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कॉल डिस्कनेक्ट करता चेयर से टेक लगाता आंखें मूंद गया। लेकिन कुछ ही पलों में एक झटके में उसने दोबारा आंखें खोली। उसकी नीली आंखों में अलग सी चमक दिखाई दी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? मैं रुबाज जैदी हूँ और रुबाज जैदी छटांग भर की लड़कियों के बारे में सोचकर हरगिज़ अपना वक्त ज़ाय नहीं करता। और दोबारा मुंह को लगाता खुद से बड़बड़ाया। शायद वो अपने दिल की बदलती कैफियत से खाइफ था। रुबाज जैदी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखता है जो उसकी ताकत बने, लेकिन किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का मतलब अपनी कमज़ोरी को दावत देना है। इसलिए मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। दिल ही दिल में उसने खुद को एक अहद किया, जैसे वाकई वो अपने अहद पर कायम रहेगा। लेकिन किस्मत और वक्त के खेल कोई नहीं जानता।
کہ آگے چل کر یہی لڑکی اس کی جنونیت، اس کا پاگل پن بننے والی تھی۔ 3 دن بعد کبھی کبھی جس محبت کی تلاش میں ہم تاحیات بھٹکتے رہتے ہیں وہ دراصل ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ اور کبھی کبھی محبتوں کے ان گنت میلے ہمارے ارد گرد لگے رہتے ہیں اور ہم اس محبت کی قدر نہیں کر پاتے۔ جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تب محبت نہیں ہوتی، اور جب وقت ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جائے تو ہم پر محبت نچھاور کی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً تب ہمیں اس محبت کی طلب ہی نہیں رہتی۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی کی پرواز نہیں رکتی، لیکن ہم ضرور رک جاتے ہیں۔ ہم مسکراہٹیں ترک کر کے فقط خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ہم نفع چھوڑ کر خساروں کے حصار تک محدود ہو جاتے ہیں، اور میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں۔ آگے بڑھنا چاہوں تو قدم رک جاتے ہیں، خوش رہنا چاہوں تو غم میرے دامن میں آ گرتے ہیں، جس چیز سے بھاگوں اسی سے ٹکرا جاتی ہوں۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ میں تھک گئی ہوں بھاگتے بھاگتے۔ ہر بار مجھے ہی کیوں قسمت ایک نئی آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے؟ آخر اب تم میری زندگی میں کیوں واپس آئے ہو؟ جب سب ختم ہو چکا ہے تو کیوں تم سے دوبارہ سامنا ہوا؟ میرا دل اور آنکھیں پتھر ہو چکی ہے، اور پتھروں پہ کسی کی محبت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نہیں، میں ہرگز کمزور نہیں پڑوں گی۔ وہ اپنے روم میں نیچے فرش پہ ننگے پاؤں بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ہاتھ میں موجود موبائل کی جلتی اسکرین پہ کسی کی تصویر جگمگا رہی تھی، جسے وہ بے تاثر آنکھوں سے دیکھتی ہوئی مسلسل بولتی چلی گئی تھی۔ رجا کے پیٹ میں گولی لگی تھی تو ڈاکٹر نے اسے کل ڈسچارج کر دیا تھا۔ رجا تو اٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے سلیکون کو آج زبردستی یونی بھیجا تھا، جبکہ ارحم بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ وہ یونی سے واپس آتے ساتھ خود کو کمرے میں قید کر چکی تھی۔ ارحم اور گھر کی خاص ملازمہ اسے کھانے کے لیے بہت دفعہ بلانے آئیں، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ وہ اس وقت اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ تم سے نفرت تو نہیں، لیکن اب تم سے محبت بھی نہیں، اس نے بے دردی سے آنکھوں سے بہتے اشکوں کا ریلا ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اس وقت ضبط کے بعد سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے ڈیڈ کو بتانا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی۔ وہ پہلے ہی رجا کی طبیعت کو لے کر فکر مند ہے، میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ اور خود کلامی کرتی وارڈروب کی جانب بڑھی اور اس میں سے ہینگ کیا گیا سادہ سی لون کی پرنٹڈ گھٹنوں تک آتی پنک شرٹ کے نیچے وائٹ ٹراؤزر نکالا اور کپڑے لیتی فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں رکھے کاؤچ پہ بیٹھے اپنے فونز میں لگے تھے جب آغا جان اپنے پورے وقار سمیت مغرور چال چلتے وہاں داخل ہوئے، جبکہ ان کے پیچھے زرگم زیدی، آلیانہ بیگم اور ایما بیگم بھی آ رہے تھے۔ آغا جان، بابا جان، بی جان، ممانی جان۔ مرتسم انہیں ایک ساتھ آتے دیکھ کر حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مرتسم، ارزال اور روباز کو بلاؤ۔ آغا جان غیظ و غضب سے چلتے ہوئے کاؤچ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے، جبکہ وہ ان کے حکم پہ سر ہلاتا فوراً اوپر کی جانب دوڑا۔ امل گڑیا کیسی ہے آپ؟ بی جان نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے ساتھ لگائے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ کیسی ہے؟ اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی تو وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتی مسکرا دی، جبکہ زرگم زیدی اور آلیانہ بیگم بے چینی سے سیڑھیوں کی جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چند ہی پلوں میں یہاں آغا جان اور ان کے لاڈلے سپوتوں کے درمیان ایک جنگ ہونے والی تھی جس سے وہ دونوں خائف تھی۔ ابھی چند منٹ گزرے ہوں گے جب وہ دونوں مرتسم کے پیچھے اپنے بھرپور رعب و دبدبے سمیت زینے اترتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم آغا جان، ارزال نے سلام میں پہل کی۔ گرے اینڈ وائٹ 3 پیس کے ساتھ گولڈن ٹائی لگائے، بال سلیقے سے سیٹ کیے، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، بائیں ہاتھ میں برانڈڈ سلور رنگ کی واچ، جبکہ دائیں ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا وہ شان سے چلتا ہوا دوسرے کاؤچ پہ جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام، آغا جان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ ہیلو آغا جان، ہاؤ آر یو؟ روباز کے یہ الفاظ سنتے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ روباز زیدی ہی کیا جو دوسروں کے طرح مخاطب ہو، اس کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ روباز زیدی، تم اپنے کسی دوست سے نہیں، ہم سے مخاطب ہو، آغا جان اسے سختی سے گھورتے ہوئے بولے، جو گرین اینڈ وائٹ 3 پیس کے ساتھ میچنگ ٹائی لگائے، بائیں ہاتھ میں لگژری برانڈڈ گولڈن واچ پہنے، دائیں ہاتھ میں مختلف رنگ کے بینڈز، دائیں ہاتھ میں اسمارٹ فون تھامے، کان میں بلوٹوتھ لگائے، شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ اوکے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ یہ کہتا کال ڈراپ کرتا دوسرے کاؤچ سے ذرا فاصلے پہ موجود سنگل کاؤچ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ آغا جان، آپ کچھ کہہ رہے تھے کیا؟
ایکچولی میں کال پہ تھا تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ کان میں موجود بلوٹوتھ نکالتا عام سے لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کی بات پہ جہاں مرتسم اور عمل کی دبی دبی ہنسی نمودار ہوئی، وہیں آغا جان کا پارا ہائی ہوا۔ روباز دیدی تمہیں کب سلیقہ آئے گا؟ وہ اپنا غصہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولے۔ آغا جان، مجھ سے زیادہ سلیقہ مند انسان مجھے تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے ان کی بات کو مزاح کر دیا۔ روباز، اپنی زبان کو لگام دو، ہر چیز کو مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ ان کی کڑکدار آواز پہ جہاں باقی سب کے چہرے پہ پریشانی لہرائی، وہیں وہ بھرپور اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب ہو۔ نہیں آغا جان، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں ہر چیز کو سنجیدگی سے لیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ سوائے ارسال کے باقی سب ٹھٹک گئے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے حیرت و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ یہی کہ آپ بچوں کی طرح انتاکشری کھیلتے ہیں اور ہم بڑوں کی طرح چور سپاہی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ خیر، اس بارے میں ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت جو سب سے ضروری بات ہے میں وہ بتانا چاہوں گا۔ وہ ٹیبل پہ پڑا پیپر ویٹ گھماتا ہوا مطمئن انداز میں مگر ہر درجے سنجیدگی سے بولا۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہی کہ سفیان خان نے کیس واپس لے لیا ہے؟ میں سب جانتا ہوں۔ اس دفعہ حیران ہونے کی باری ارسال اور روباز کی تھی، بقول آغا جان کے، لیکن وہ دونوں تو اب بھی مطمئن انداز میں بیٹھے تھے۔ اور کیا جانتے ہیں آپ؟ ساری گفتگو میں ارسال پہلی دفعہ گویا ہوا۔ ہم جانتے تو نہیں، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ سب تم دونوں نے کروایا ہے، کیونکہ سفیان خان جیسا شخص کیس واپس لینے کے لیے خود سے کبھی آمدہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے باریک بینی سے باری باری ان دونوں کے چہرے پڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہم نے کروایا ہے تو اس کے لیے آپ کو ثبوت درکار ہے، ارسال نے ڈھٹ پن سے کہا۔ اگر ہمیں پتہ چلا یہ سب تم دونوں نے کیا ہے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی نے دشمنی مول نہیں لی، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ اصول برقرار رہے۔ وہ رعب دار لہجے میں کہتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدیوں پرانے اصول برقرار رکھنے کے لیے نہیں بلکہ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ قوانین ملک کے ہو یا خاندان کے، جب پرانے توڑے جاتے ہیں تبھی نئے بنتے ہیں۔ ارسال زیدی یہ بات دل ہی دل میں کہتا وہاں سے اٹھتا لاؤن سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے آلیانہ بیگم اسے پکارتی رہ گئی۔ جبکہ روباز کو نہ جانے کیا یاد آیا کہ آندھی کی تیزی سے چلتا زینے چڑھتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے تو ان دونوں لڑکوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آلیانہ بیگم سر تھام کر بیٹھی۔ بہو، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ان دادا پوتوں کی بحث تو چلتی رہتی ہے، بی جان نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ عمل، مرتسم بیٹا، آپ دونوں اپنے رومز میں جائیے۔ آلیانہ بیگم نے انہیں وہاں سے بھیجنا چاہا، جس پہ سر ہلاتے وہ دونوں اوپر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ سرگم زیدی آغا جان کے جاتے ہی ان کے پیچھے گئے تھے۔ امی جان، مجھے تو بس اس بات کی فکر ستائے جا رہی ہے کہ جب کل کو آغا جان اس سے عمل کے متعلق بات کریں گے تو کیا ہوگا۔ آپ نے اس کا غصہ دیکھا ہے نا؟ ان کے چہرے پہ پریشانی کی پرچھائیاں لہرائی۔ بہو، کچھ نہیں ہوگا، روباز ضدی ضرور ہے لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ انہوں نے آلیانہ بیگم سمیت خود کو بھی تسلی دی۔ امی جان، اس کا برتاؤ تو کچھ ہی کہتا ہے، اگر وہ نہیں مانا تو میں پھر بھی عمل کو اپنی بہو ضرور بناؤں گی۔ ارسال تو عمل سے کافی بڑا ہے، اس لیے میں اپنی گڑیاں کو مرتسم کی دلہن بنا لوں گی۔ وہ آنے والے وقت کا لاہے عمل طے کرتی بولی۔ میں تو اب عمل کو روباز کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بی جان کے دل کی تمنا لبوں پر آئی۔ میں تو بس یہی دعا کروں گی کہ جو بھی ہو اللہ اسے ہمارے حق میں بہتر کرے، انشاءاللہ۔ بی جان کے دل سے دعا نکلی۔ آلیانہ بیگم نے ہمیشہ عمل کو مرتسم کے لیے سوچا تھا، اسی لیے آج بھی وہ کہیں نہ کہیں یہی چاہتی تھی، لیکن آغا جان کے فیصلے کے آگے سب انہیں سر خم کیا تو وہ بھی اپنی خواہش کو دل میں دباتی خاموش ہو گئی تھی۔ گڈ ایوننگ ڈیڈ۔ سلیکون حشاش بشاش سی زینے اترتی ہوئی لاؤنج تک آئی، جہاں سب بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گڈ ایوننگ مائی لٹل پرنسس۔ ابتہاج زیدی جو چائے کے سپ لے رہے تھے اسے آتے دیکھ کر چائے ٹیبل پہ رکھتے باہیں واہ کرتے ہوئے بولے تو مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھتی ان کے شانے پہ سر رکھ گئی۔ آج میری پرنسس نیچے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے لاڈ سے اس کے بالوں میں بوسہ دیتے ہوئے استفسار کیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد تھا تو اسی لیے جب سے آئی ہوں آرام کر رہی تھی۔ اس نے نظر چڑھاتے بہانہ گڑھا۔ پرنسس کب سے سر میں درد ہے اور میرا بچہ بتاتا کیوں نہیں؟ انہوں نے پہلے فکر مندی پھر خفگی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ پریشان مت ہو پلیز۔ اس نے انہیں تسلی دی، جس پہ وہ کچھ مطمئن ہوتے بھاپ اڑاتی چائے کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگا گئے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ریجا جو اس سے ناراض تھی کیونکہ وہ جب سے آئی تھی اس سے ملنے اس کے روم تک نہیں گئی تھی، لیکن ابھی بھی اسے دیکھ کر اپنی ناراضگی بھولتی سراپا سوال بنی کچھ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
हाँ रिचा, सॉरी यार, मैं तुमसे भी मिलने नहीं आई। आई एम रियली वेरी सॉरी, उसने कान पकड़ते हुए कहा। तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी। खैर तुम पहले कुछ खा लो, फिर रूम में चलो, तुम्हें सैड करती हूँ। उमस धमकी आमेज लहजे में उंगली उठाकर वार्निंग देती चाय के सिप लेने में मसरूफ हो गई। अच्छा मेरी माँ, ठीक है। उसने हार मानते हुए हाथ जोड़े, जबकि इब्तिहाज जैदी उन दोनों के नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। डैड, मैं कुछ खाने को ले आती हूँ, वो कहती हुई उठ खड़ी हुई और किचन की जानिब बढ़ गई। और हम आज यूनी में कुछ हुआ था क्या? उसके जाने के बाद इब्तिहाज जैदी ने अपने रूबरू बैठे फ़ोन में लगे अरहम से इस्तफसार किया, जिस पे उसकी फ़ोन के कीबोर्ड पे चलती उंगलियां एक पल को साकित हुई, लेकिन वो जल्द ही खुद को कंपोज करता जवाब सोचने लगा। नहीं डैड, यूनी में तो कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्या क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मजबूत मगर आम से लहजे में मुस्कुराते हुए बताने लगा। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इब्तिहाज जैदी फीकी सी मुस्कान समेत कहते इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ने में मसरूफ़ हो गए, जबकि रिचा कहने को तो अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी, लेकिन उसका ध्यान उन दोनों की बातों पर ही लगा था।